السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 8 اور رکوع نمبر 4 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه۔ وهو الذی، اور وہ ذات جس نے انشاء پیدا کیے، جنات باغات، معروشات چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے باغات سے مراد ایسے پودے جن کی بیلیں ہوتی ہیں اور جن کو چھتریوں کی صورت میں اوپر چڑھایا جاتا ہے، جیسے انگور۔ اس کو ذہن میں رکھیں، انگور کی جیسے بیل ہوتی ہے تو اس کی کیسے چھتری بنائی جاتی ہے۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات پیدا کیے، ایسے پودوں والے جن کی بیلیں ہوتی ہیں اور ان کی چھتریاں چڑھائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جو چھتریوں والے نہیں ہوتے، یعنی ان کی بیلیں نہیں ہوتی تو ان کو نہیں چڑھایا جاتا پھر، جیسے درخت وغیرہ ہو گئے، انار کے، آم کے، سیب کے، ٹھیک ہے نا۔ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا، اور کھجور اور کھیتی مختلف قسم کی، اکلہ پھل اس کا، والزیتون والرمان اور زیتون اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ، جو ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ ملتے جلتے کیسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی پھل ہوتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ آم ہے یا سیب لے لیں یا انار لے لیں، لیکن اس کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں آگے سے، ہے نا۔ سیب کی، انار کی یا آم کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں، انگور ہے اس کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں۔ تو ملتے جلتے اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ پھل ایک ہی ہوتا ہے، اور جدا کس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ ان کی نسلیں، قسمیں آگے سے مختلف ہوتی ہیں۔ کلو من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھلوں میں سے، اذا اثمر، جب وہ پھل لائیں، یعنی جب ان کا پھل پک کے تیار ہو جائے تو اس میں سے کھاؤ۔ وآتوا حقہ، اور دو اس کا حق، یوم حصادہ، اس کے کٹنے کے دن، یعنی کھیتی جب کٹے یا پھل جب اترے تو اس وقت اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس میں سے نکالو۔ اللہ کا حق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حق ہوتا ہے عشر، جو عشر نکالا جاتا ہے نا، مطلب زکوٰۃ کی ایک قسم عشر بھی ہے نا۔ زکوٰۃ کا تو آپ کو پتہ روپے، پیسے، سونے چاندی پر دی جاتی ہے، لیکن جو کھیتی پیداوار، زمین کی پیداوار، چاہے وہ کھیتی ہو چاہے وہ باغات ہوں، اس پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے نا، اس کو عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عشر کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، دو طرح سے عشر ادا ہوتا ہے۔ ایک تو زمین ہوتی ہے نہری بارانی قسم کی، یعنی آسانی سے اس کو سیراب کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے محنت نہیں لگتی۔ نہروں کا آبپاشی کا نظام ایسا ہوتا ہے کہ آسانی سے سیراب ہو رہی ہوتی ہے، تو اس پہ 10واں حصہ عشر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی کل پیداوار ہوگی نا، اس کا 10واں حصہ عشر نکالنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک زمین ہوتی ہے جس کو آسانی کے ساتھ سیراب نہیں کیا جا سکتا، اس کو کنوؤں سے پانی کھینچ کے، رہٹ کے ذریعے سے نکال کے، ٹیوب ویلوں سے نکال کے تو پھر سیراب کرنا پڑتا ہے، تو اس میں محنت زیادہ لگتی ہے نا، تو اس لیے اس پر 20واں حصہ اللہ تعالیٰ نے عشر مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ عشر ہے۔ عشر کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کی ایک قسم ہی ہے جو زمین کی پیداوار پر ادا کی جاتی ہے، اور اس کو عشر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طرح سے ادا کیا جاتا ہے، نہری اور بارانی زمین پر 10واں حصہ، اور جو کنوؤں سے سیراب ہونے والی ہے اس پہ 20واں حصہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ولا تصرفوا، نہ تم اسراف کرو، یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ کھانے پینے کو تو اللہ نے کہا ہے، لیکن فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ انہ، بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، لا یحب المسرفین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور چوپاؤں میں سے، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، وفرشا اور زمین سے لگے ہوئے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ جیسے آپ نے اوپر باغات کے بارے میں پڑھا ہے نا، تو یہ چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ چوپائے جو ہیں وہ بوجھ اٹھانے والے، یعنی بڑے بڑے جسموں والے بنائے ہیں، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، جیسے بکری وغیرہ چھوٹے قد کے جانور اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کلو کھاؤ، مما اس میں سے، جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو اللہ نے، ولا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، یعنی شیطان کی بات نہ مانو، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، کسی کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔
پیچھے اس سے پیچھے جو آپ نے رکوع پڑھا ہے نا، اس میں آپ نے یہی پڑھا تھا نا کہ کافروں نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو اور زمین کی کھیتی کو اپنے اوپر ممنوع کر رکھا تھا، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کا رزق ہے، یہ کھیتی، یہ باغات اور یہ چھپائے اللہ کا رزق ہے، اس میں سے کھاؤ پیو، شیطان کی بات نہ مانو، اس کی اطاعت نہ کرو، انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ ثمانیت ازواج 8 جوڑے، من الضأن اثنین بھیڑوں میں سے دو کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایک نر اور ایک مادہ۔ ومن الماعز اثنین اور بکریوں میں سے 2 نر اور مادہ، ٹھیک ہے۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، قل کہہ دیجئے الذکرین کیا 2 نروں کو، حرم حرام کیا اس نے، ام الانثیین یا 2 ماداؤں کو حرام کیا ہے اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ جو جس پر مشتمل ہے یا لپٹ رہا ہے ماداؤں کے پیٹ، ماداؤں کے رحم، یعنی جو ماداؤں کے رحم کے اندر ہے بچہ، اس کو اللہ نے حرام کیا۔ مجھے بتاؤ کس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ نر کو، مادہ کو، یا ان ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، خبر دو مجھ کو علم کے ساتھ، یعنی اپنی بنائی ہوئی باتیں نہ مجھے بتاؤ، مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ مجھے بتاؤ کہ اس میں سے اللہ نے کیا حرام کیا۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور اونٹوں میں سے 2 کیسے؟ نر اور مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائیوں میں سے 2 کون سے؟ نر اور مادہ۔ قل کہہ دیجئے الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، کہہ دیجئے کیا 2 نروں کو اس نے حرام کیا ہے، ام یا انثیین 2 ماداؤں کو، اما اشتملت علیہ یا وہ جو لپٹ رہا ہے یا مشتمل ہے اس پر، ارحام و رحم انثیین ماداؤں کے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے، 2 نروں کو کیا ہے، 2 ماداؤں کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا ان ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے حرام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ علم کے ساتھ کیا اللہ نے اس میں سے حرام کیا ہے۔ یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، پچھلے رکوع میں ہم نے یہی پڑھا ہے، وہ جو کافر تھے انہوں نے اپنی طرف سے یہ باتیں بنائی ہوئی تھی نا کہ ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ عورتوں پر حرام ہے، مرد کھا سکتے ہیں، اور اگر مردہ ہے تو پھر سبھی کھا سکتے ہیں، ہے نا۔ تو اس بات کو اللہ تعالیٰ رد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ مجھے دلیل سے یہ بات بتاؤ کہ کیا چیز اللہ نے حرام کی ہے، ٹھیک ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا تم موجود تھے، ام کا مطلب یا بھی کر سکتے ہیں، کیا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کیا تم تھے شہداء موجود؟ شہید گواہی دینے والا کون ہوتا ہے؟ جو دیکھتا ہے، تو جو جائے وقوع پر موجود ہوتا ہے نا اسی کو کہتے ہیں نا۔ تو یہاں پہ شہداء کا معنی ہم کیا کریں گے؟ موجود۔ کیا تم موجود تھے اس جب وصاکم اللہ بہذا، جب وصیت کی تھی تم کو اللہ نے اس کی؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، پس کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم، اس سے وہ جو افترا کرے، جھوٹ باندھے اللہ پر، کذباً جھوٹ، لیضل الناس تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم بغیر کسی علم کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت موجود تھے جو تم اللہ تعالیٰ پر افترا کر رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں ان کو حرام یا حلال کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا تھا، وصیت کی تھی، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتا ہے، اور کس لیے منسوب کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹا دے بغیر کسی علم کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کی توفیق کبھی نہیں دیں گے، یہ ان کی سزا ہے۔ جو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا نا، تو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ہدایت کی توفیق نہیں پھر دیں گے۔ تو یہ اللہ کا ظلم بھی نہیں ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ یہ اللہ کا ظلم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دیں گے۔ یہ آپ کا رکوع نمبر 4 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔